آج کے نوجوان کو بس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں. جو بہتری ہے سب کے نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا. آن لائن ورک کریں, اس پہ اپنے ملک کو بھی فائدہ ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے. اس جنریشن میں اسٹڈی بہت ضروری ہے. ایم یہ ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک ماں باپ کی قدر نہیں ہوگی, دعائیں ساتھ نہیں ہوگی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں اشرف سہیل اور میرے ساتھ ہیں آج دو نوجوان, عزت اللہ کاکڑ صاحب اور عبداللہ کاکڑ. کیا حال ہے عزت اللہ, آپ کے ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ عبداللہ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ شکر آپ نے ٹھیک ہے. عزت اللہ کیا ہو رہا ہے آج کل, کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ بس بزنس. اچھا, کس بزنس میں آپ ہیں؟ میں اس ٹائم کار کی بزنس میں ہوں. میں ڈیلرشپ اون کر رہا ہوں اس ٹائم ہونڈا ساہیوال سے. اچھا, تو اس کو ہم رن کر رہے ہیں اس ٹائم. گڈ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بزنس کی طرف جانا چاہیے, جاب کی طرف جانا چاہیے یا ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال اور کیا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ آج کل دور ٹیکنالوجی کا ہے. آن لائن ورک کریں, اس پہ اپنے ملک کو بھی فائدہ ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے. اس ٹائم آپ کے ملک کی اکانومی کرائسس پہ ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. بالکل. یہ ہے کہ آپ آن لائن ورک کریں گے, کچھ ڈالرز اور یہ کہ جو معاملات ہیں جو باہر سے آئیں گے وہ آپ کے ملک کے لیے فائدہ ہے. آپ گھر بیٹھ کے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی باس ہوگا نہ کوئی, آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے. اسی طرح خود مرضی سے آپ کام کر سکتے ہیں, جو آئی ٹی میں کام کر سکیں. بالکل, اس کے لیے نوجوانوں کو توجہ دینی چاہیے. تو آپ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں, تو اب بڑے ینگ بزنس مین ہیں آپ, اور ماشاءاللہ آپ کے پاس اس حوالے سے ایک ویژن بھی ہے. تو کیا آئی ٹی کے شعبے میں آپ کوئی ساہیوال میں جیسے آپ کا وہاں پہ ہونڈا کو آپ دیکھ رہے ہیں, تو کوئی ایسا ہے ارادہ کہ آپ آئی ٹی کا کوئی ایسا ادارہ بنائیں جہاں پہ نوجوانوں کو تربیت دی جائے, ان کو سکھایا جا سکے, تو قوم کی بھی خدمت ہو, ملک کی بھی خدمت ہو, اس طرح سے؟ جی ضرور, انشاءاللہ اس میں ہم پلان کریں گے اور آپ کو ضرور بتائیں گے. باقاعدہ لاہور میں ہم شروع کر رہے ہیں اس میں. اچھا, تو باقی یہ کہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. جی, مجھے پتا چلا کہ لاہور میں ایک آپ پراپر ایک سافٹ ویئر ہاؤس جون سا ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اس والے سے. جی جی. تو عبداللہ جو ہیں وہ لاہور میں بھی سافٹ ویئر ہاؤس اسٹیبلش کر رہے ہیں, اس کو سپروائز کریں گے یہ. اور ان کا مشورہ آج کے نوجوانوں کو, یہ خود ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور بزنس میں انوالو ہیں اور بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں. یہ گاڑیوں کا جو ہے وہ ہونڈا کا جو شو روم ہے, ہونڈا کارز کا ساہیوال میں ان کے پاس ہے, اور سکسیزفلی ڈرائیو کر رہے ہیں. اور ان کا مشورہ یہ ہے کہ آج کے جو یوتھ ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ جو آج کا نیا دور کا جو تقاضا ہے نا, آئی ٹی جسے ہم کہتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس پر توجہ دیں. ہمارے ساتھ دوسرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, عبداللہ خان کاکڑ صاحب. کیا حال ہے عبداللہ, آپ کا ٹھیک ہے؟ شکر آپ نے. عبداللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی میٹرک کمپلیٹ کیا. میٹرک, ماشاءاللہ. تو کتنے مارکس لیے آپ نے؟ 1011. 1011, ونڈرفل, زبردست, ماشاءاللہ. 1011 مارکس آپ نے لیے ہیں. آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ ابھی میں ایف اے کر رہا ہوں. ایف اے کر رہے ہیں؟ سمپل ایف اے؟ اس میں اکاؤنٹنگ ہے, بزنس ہے, اکنامکس ہے, کامرس ہے. گڈ, یہ چیزیں. تو عبداللہ آپ کا کیا آگے فیوچر پلان ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے جا کے؟ ابھی اگر جنریشن دیکھے تو سارا ٹیکنالوجی کا ہے. تو ہم, اچھا, آپ بھی ٹیکنالوجی میں انٹرسٹڈ ہیں؟ میں نے آئی سی ایس کرنا تھا. اچھا, لیکن میں نے پھر تھوڑا 2-4 مشورے لیے تو ایف اے زیادہ بہتر لگا. میں نے کہا ایف اے کرتا ہوں, ساتھ بھائی بھی بزنس کر رہے ہیں, تو میں نے کہا. اچھا, آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ جی جی. اچھا, تو ہم بزنس پلس, آپ بھی ساتھ میں ہیلپ کریں گے کوئی بزنس میں؟ ضرور, بزنس پلس آئی ٹی کریں گے. کا جو آگے فیلڈ انشاءاللہ زیادہ تر یہی سنبھالا کرے گا. اچھا, بزنس پلس آئی ٹی دونوں کام انشاءاللہ ہم کریں گے. ساہیوال میں شروع کریں گے انشاءاللہ, بھائی شروع کرے گا. صحیح ہے. تو آپ کا بھی پلان یہ ہے کہ آگے جا کے آپ نے آئی ٹی کو ایز اے بزنس پروفیشنل جون سا ہے اسے آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور اس میں آگے جانے کا پلان ہے. اچھا, کوئی اسپورٹس وغیرہ میں بھی انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا؟ عبداللہ, اپنا عزت خان آپ کا؟ میں زیادہ تر تو کرکٹ یا بیڈمنٹن. کرکٹ ہم نے مطلب کالج لیول پہ تو ہارڈ بال بہت کھیلا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ شام کو جب ہم گھر پہ ڈیلی ہوتے ہیں تو بیڈمنٹن ضرور کھیلتے ہیں ڈیلی. صحیح, اس میں بلانا تھا. اور آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے؟ کرکٹ بیڈمنٹن ہی کھیلتا تھا. ویورز, بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں, میں نے شروع میں نہیں بتایا, یہ ماشاءاللہ جو عزت اللہ خان کاکڑ ہیں اور عبداللہ خان کاکڑ, یہ ہمارے جو مشرق ڈیجیٹل اور مشرق گروپ جون سا ہے اس کے جو سی ای او ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر شوکت علی کاکڑ صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. تو ذرا ہم ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کرتے ہیں کہ
کیا کہتے ہیں ان کو, کیا کر بلاتے ہیں؟ بابا کہتے ہیں, ابا جان کہتے ہیں, یا ڈیڈی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ, کیا کہتے ہیں؟ بس وہی بابا جان. بابا جان, ٹھیک ہے. اور آپ پاپا, تو ان کے ساتھ کیسا آپ کی گپ شپ ہے, دوستی ہے؟ الحمدللہ ان کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ ہے. ایون کہ بزنس میں انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے. کئی چیزیں مجھے ان سے سیکھنی پڑتی, کئی چیزیں میرے ساتھ ڈیلی ڈسکس ہوتی ہیں. جو وہاں پہ ڈیلی کام ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز میرے ساتھ ڈیلی ایک پینل پہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. اگر وہ آؤٹ آف سٹی بھی ہونا تو ہمارا بذریعہ واٹس ایپ پہ ہمارا لنک ہوتا ہے, ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے ہماری. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا کیسا وہ ہے بانڈنگ؟ میری بانڈنگ بہت اچھی ہے ابو کے ساتھ. اچھا, بہت اچھی. انہوں نے دو چیزوں پہ غصہ کرتے ہیں, دو چیزوں پہ کرتے ہیں, ایک دین پہ اور ایک سبق پہ, پڑھائی پہ اور دین پہ. باقی کہتے ہیں انہوں نے ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا ہے. ایسا کوئی چیز جو ہمیں نہ دی ہو یا ہم نے مانگی ہو نہ دی ہو. ایک بیوٹیفل لائف دی, سب کچھ انہوں نے دی ہے. بس دو باتوں پہ ان کا غصہ ہے, ایک پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور ایک دین کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کے ساتھ بھی یہی دو شرائط ہیں؟ اسی طرح سر بچپن سے لے کے آج تک جو ہے نا ابو نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا. جو چیز چاہیے وہ ہمیں دی ہے, اچھی سے اچھی سہولت دی ہے, اچھے سے اچھا گھر دیا ہے. اور یہ کہ وہ نماز کے حوالے سے بہت سخت ہیں. کہتے ہیں نماز ضروری, دنیا میں ہر کام چھوڑ دو, جتنا مرضی نقصان ہوتا ہے وہ ہونے دو, پر نماز ضرور پڑھنی ہے. اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کرنی, اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں کا خیال کرنا ہے, ہر چیز ہمیں سکھائی گئی ہے. صحیح. اور اچھا, ابو کی کسی بات پر آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ نہیں, ابو جب غصہ کرتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں, تو مجھے غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پہ. آپ کو کبھی کسی بات پر غصہ آیا کہ یار یہ ابو نے کیا کر دیا؟ نہیں, ابو ایسے کرتے ہی نہیں. پہلی بات تو ایسے کرتے نہیں, نہ وہ ہم کر سکتے ہیں. سوچنے میں والی بات نہیں ہے, سوچنے والی بات نہیں. اچھا, سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے ابو کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے نا کہ یار وہ ایک سے کہہ لینا, وہ کسی چیز سے انکار نہیں کرتے. اگر وہ بات رائٹ ہے نا تو وہ انکار نہیں کرتے, اور وہ غلط چیز ہونے نہیں دیتے. اچھا, غلط چیز نہیں وہ دیکھ سکتے. صحیح. چاہے وہ پھر مطلب اپنے بچے کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کسی کے ساتھ غلط جو ان کے ہاتھ میں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں تو کرتے, کسی کا برا نہیں چاہتے. ہاں, یہ ابو کی ایک اچھی کوالٹی ہے. اور آپ کی نظر میں ابو کی سب سے اچھی بات جون سی ہے؟ ابو, اب دیکھے جیسے کہ ابو سے کافی لوگ روز ملتے ہیں. ہاں, بہت سارے لوگ ملتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کبھی بھی غصہ نہیں کرتے, سب سے پلائٹ بات کرتے ہیں. مجھے یہ چیز لگی ہے کہ وہ کسی کو نا, مطلب اپنے امپلائیز بھی ہیں نا, تو کسی پہ تو سے بات نہیں کرتے ہیں, سب کو آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جیسے کہ ان کے بھائی جیسے ہیں. کسی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں, اوپر سے سب کی مدد کرتے ہیں, کسی کا برا نہیں سوچتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے, اور میں چاہتا ہوں میں خود ابو کی طرح بنوں. اچھا, ہاں, کسی کی برا نہ کرے, بس جو بہتری ہے سب کے نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا, جو قسمت میں لکھا ہونا تو وہی ہے, بس وہی ہے. تو ابو سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیار وہ ایک اور بھائی ہے چھوٹا, محمد. ہاں محمد. ہاں, تو وہ ابھی اس ٹائم وہ آیا نہیں آپ کے ساتھ؟ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی آئے گا, اس کو نیکسٹ ٹائم لے کر آنا ہے انشاءاللہ وہ آئے گا. ہاں جی. تو سب سے زیادہ کہ پیار ہم سب سے کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم سے نہیں کرتے, پر یہ کہ وہ ذرا بچہ ہے تو لاڈلا ہوتا ہے بچہ. باقی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں, وہ تو آپ دونوں کا ہی بڑا لاڈلا ہوگا مجھے لگتا ہے. اسی طرح باقی یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہوتی تو ابو غصہ نہیں کرتے, ابو سمجھاتے ہیں. اگر کوئی بزنس میں کوئی چیز ایسا ہو گیا یا کوئی ڈیلیوری غلط ہوگی یا کچھ مثلا کار میں کوئی مطلب ڈیلیوری ٹائم کچھ دے دیا, بعد میں کچھ اور ہو گیا, تو ایک ڈسکشنز ہوتی تو وہ سمجھاتے ہیں, نہ کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا. یہ ایک سمجھانے کی طریقہ ماشاء اللہ کا بڑا طریقہ ہے, بڑا سمجھدار چیز ہے. صحیح ہے. اچھا, آپ دونوں عزت اللہ اور عبداللہ دونوں کی کبھی آپس میں ہی لڑائی ہوئی ہے؟ سچ بولیں تو ویسے سچ تو وہ سب کی ہوتی ہے, وہ مذاق میں جیسا کہہ لینا کہ مطلب وہ ہوتی ہے دوستوں 10 منٹ لڑائی دوبارہ پھر وہ ہمارا یہ ہے کہ چلو اگر ابھی لڑے نا 10 منٹ بعد یہ آ جائے گا یا میں آ جاؤں گا, چلو یار ختم کرو یار معاملہ, گھومنے پھرنے چلے ہیں کچھ کھا. اچھا, بچوں کے ساتھ آپ جو سارے بھائی بہن ہیں, تو ابو زیادہ سختی کرتے ہیں یا امی کرتے ہیں؟ سختی اس طرح ایسے کوئی نہیں کرتا. ہاں, پر یہ ہے کہ ابو جو ہے نا, بس میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں یار اچھا کام کرو نہ کہ کوئی برا. تو انہوں نے کبھی کسی سے اس طرح روکا نہیں کہ اب یہ نہ کرو یہ وہ نہ کرو. ڈانٹ کیسے زیادہ پڑی بچپن میں؟ امی سے زیادہ ڈانٹ پڑی ہے یا ابو سے پڑی ہے؟ میرا خیال ہے مجھے ابو سے زیادہ پڑی ہے. اچھا, اور آپ کو؟ مجھے امی سے پڑی ہے. میں ابو کا لاڈلا, میں درمیان میں ابو کا لاڈلا رہا ہوں کافی ٹائم بعد, ابھی بھی لاڈلا الحمدللہ. تو مجھے زیادہ ڈانٹ امی سے پڑی ہے. امی سے پڑی ہے. اب تو
ابو سے وہ پڑھ ہمیں دیا شکایت کرتی ہے بھائی ابو اس کو بگاڑ رہا ہے اس کا لاڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ زیادہ. صحیح ہے. تو ایجوکیشن میں آپ کیسے رہے اپنا عزت خان؟ ایجوکیشن بس الحمدللہ یہ ہے عبداللہ نے تو کہ ماشاءاللہ بڑے زبردست عبداللہ نمبر تو لیے. ماشاءاللہ ہمارے پورے گھر میں مطلب جسے کہہ لیں جو ہماری پوری فیملی ہے تو اس میں الحمدللہ سب سے آگے الحمدللہ یہ ہے کہ میں نے اپنا جو میٹرک ہے وہ لاہور سے کمپلیٹ کیا. اچھا امریکن لیسٹاپ یہ ریون برانچ سے. اچھا امریکن لیفٹ سے. اس کے بعد جو ہے ہمارا ادھر ساہیوال میں ہمارا ادھر ایک گورنمنٹ کالج ہے تو میں نے وہاں سے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا. اچھا تو ابھی میں انشاءاللہ یونیورسٹی کے لیے BBA کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. اچھا BBA کے لیے کر رہے ہیں آپ کو جب کچھ بزنس میں بزی ہو گیا تھا مجھے ٹائم نہیں ملا تو یہ کہ ابھی جب جیسے ایڈمیشن وغیرہ اوپن ہو رہے ہیں شاید میرے خیال ہو گئے تو میں نے بھی اپلائی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اپنا عزت اللہ آپ ماشاءاللہ تعلیم کے ساتھ اب آپ ایک عملی زندگی میں بھی آپ نے قدم رکھ دی اور اب نوجوان ہیں اور پاکستان میں جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نوجوان ہیں. پاکستان کی بات یوتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. یوتھ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کوئی 65% 66% نوجوان ہیں ہمارے جو ہیں. تو یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک پوری طاقت ہیں. اس کو اگر ہم ٹھیک استعمال کر لیں تو ملک بہت ترقی کر سکتا ہے. بہت ترقی کر تو آپ ایک ایسے نوجوان ہیں جو ایجوکیشن کے ساتھ بزنس میں بھی ساتھ انوالو ہیں یعنی کہ عملی زندگی میں بھی شامل ہیں. آپ ایک میسج دیں نوجوانوں کو کہ آج کے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے نوجوان کو بس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں. جب تک ماں باپ کی قدر نہیں ہوگی دعائیں ساتھ نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسرے یہ کہ آپ نے اپنا ایم رکھنا ہے کہ یار ہم نے کچھ کرنا ہے. اس ملک کے لیے بھی کرنا ہے اپنے لیے بھی کرنا ہے گھر والوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اگر آپ کا ایم یہ ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت اچھی بات ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی بہتر ہے کہ آپ پورے معاشرے کے ساتھ ملک کے ساتھ سوچیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں. کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں جس میں سے اگر آپ ایک مسجد میں اگر 10 روپے دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو 700 روپے دیتا ہے. وہ بھی بزنس ہے اللہ کے ساتھ. وہ بھی اللہ کا ایک بزنس ہے نا. تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دینا کہ ایک دکھاوے کے لیے کہ دے رہا ہوں کہ میں دیتے ہوئے تصویر بنوا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. بالکل صحیح بالکل صحیح. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس میں ایسا رنگ ڈالتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آگ کہاں سے رہا ہے اور بن کیا گیا بن کیا گیا بالکل نہیں صحیح. پتہ چلتا. تو یوتھ کے لیے عزت خان کا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دیں. اس کے بعد آپ محنت اور کوشش کریں. اپنی ذات کو نہ سوچیں بلکہ اپنے ملک کے لیے سوچیں اپنی قوم کے لیے اپنے معاشرے کے لیے سوچیں اور اللہ کے راستے پر کام کریں گے تو آپ کو بہت سارا بینیفٹ ملے گا. تو عبداللہ آپ نوجوان ہیں ابھی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی آپ نے میٹرک کیا ہے اور فیوچر میں آپ بھی بزنس میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ جو یوتھ ہے پاکستان کی اس یوتھ کے بارے میں جو خاص طور پر اسٹوڈنٹس ہیں طالب علم ہیں ان کے لیے آپ کچھ بتائیں کچھ میسیج دیں جاتی ہوا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے معاشرے کے لیے. یہ اس طرح ہے کہ جو 9-10 کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہی جونیئر ہو گئے نا میں تو بالکل آپ 9-10 میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب ایک تو پڑھائی کریں اسٹڈی ضروری ہے. ہاں جو اب جیسے جو مڈل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹڈی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. ایک تو اپنا اسٹڈی ضرور کرے کہ اسٹڈی نہیں ہے تو پھر آگے اسکوپ نہیں ہوگا بندہ کچھ کما نہیں سکتا ہوگا. کیونکہ آگے جو جنریشن ہے نا وہ منہ پہ نہیں دیکھتے وہ آپ کے کاغذ دیکھتے ہیں. صحیح کہ بچے نے کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا. تو اسٹڈی ابھی بہت ضروری ہے. اس جنریشن میں اسٹڈی بہت ضروری ہے. اگر بندے نے کامیاب ہونا ہے نا اس جنک اسٹڈی بہت ضروری ہے. تو اسٹڈی کو یہ نہیں کہ ٹائم پاس یہ وہ اپنا جو ٹائم ہے جس ٹائم کھیلنا ہے وہ کھیلے جس ٹائم پڑھنے کا ٹائم ہے نا اس ٹائم اپنا پورا فوکس لگائے پڑھائی پہ بس. بالکل ٹھیک. تو ویورز آپ نے گفتگو سنی عزت اللہ خان کاکڑ کی اور عبداللہ خان کاکڑ کی اور بڑی اچھی گفتگو ہے. یہ ہماری یوتھ ہے ہمارے نوجوان ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں ہمارا سرمایہ ہیں اور ہم ان طرح کے جو نوجوان ہیں ان کو اپنے پروگرامز میں بلاتے رہیں گے ان کی گفتگو کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اور جو طالب علم ہے یا جو نوجوان بزنس میں یا جابز میں جا رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے لیے ان کی کیا سوچ ہے. بہت شکریہ عزت اللہ خان آپ کا اور بہت ہی شکریہ آپ کا عبداللہ خان. ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے پروگرامز میں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو سو مچ.